تو حد کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ مخصوص اور متعین سزا جو حقوق اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے۔ حدود حد کی جمع ہے، حد کا لغوی معنی ہے روکنا، اور اصطلاحی معنی ہے وہ متعین اور مخصوص سزا جو حقوق اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے۔ الزنا یثبت بالبینۃ والاقرار، زنا ثابت ہوتا ہے بینہ گواہی اور اقرار کی وجہ سے۔ فالبینہ تو پس بینہ یہ ہے ان تشہد کہ گواہی دیں اربعۃ من الشہود، 4 گواہ، علی رجل او امرأۃ، مرد یا عورت پر، بالزنا زنا کے بارے میں، فسألہم الامام پس امام ان سے پوچھے، عن الزنا زنا کے بارے میں، ما ہوا وہ کیا ہے، وکیف ہوا اور وہ کیسے ہے، وأین زنا اور کہاں پہ زنا کیا، ومتی زنا اور کب زنا کیا، وبمن زنا اور کس کے ساتھ زنا کیا۔ فإذا بینوا ذلک پس جب وہ اس کو بیان کر لیں، وقالوا اور کہیں، رأیناہ ہم نے اس کو دیکھا، وطئہا فی فرجہا کہ اس نے اس سے صحبت کی اس کی فرج میں، کالمیل فی المکحلۃ جیسا کہ سلائی سرمدانی میں، وسأل القاضی عنہم اور قاضی ان کے بارے میں سوال کرے، فعدلوا پس ان کی تعدیل کی جائے، فی السر والعلانیۃ خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر، حکم بشہادتہم تو فیصلہ کرے ان کی گواہی کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا بینہ اور اقرار کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے۔ بینہ یہ ہے کہ 4 گواہ کسی مرد یا عورت کے خلاف زنا کی گواہی دیں، تو گواہی دینے کے بعد پھر امام ان سے چند سوال کرے گا کہ زنا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس نے کہاں کیا اور کب کیا اور کس کے ساتھ کیا۔ جب یہ سب کچھ بیان کر دیں اور یہ کہیں رأیناہ وطئہا فی فرجہا کالمیل فی المکحلۃ، تو پھر اس کے بعد قاضی ان گواہوں کے بارے میں تفتیش کرے گا کہ وہ فاسق تو نہیں ہیں، عادل ہیں، اور جب اچھی طرح چھان بین کر لے تو پھر ان کی گواہی کی وجہ سے اب اپنا فیصلہ سنا دے۔ والاقرار اور اقرار یہ ہے، ان یقر البالغ کہ اقرار کرے بالغ، العاقل عاقل، علی نفسہ بالزنا اپنے خلاف زنا کا، 4 مرات فی 4 مجالس من مجالس المقر 4 مرتبہ مقر اقرار کرنے والے کی مجالس میں سے 4 مجلسوں میں، کلما اقر جب بھی اقرار کرے، ردہ القاضی تو قاضی اس کو رد کر دے۔ فإذا تم اقرارہ پس جب پورا ہو جائے اس کا اقرار، 4 مرات 4 مرتبہ، سألہ القاضی تو قاضی اس سے پوچھے، عن الزنا زنا کے بارے میں، ما ہوا وہ کیا ہے، وکیف ہوا اور وہ کیسے ہے، وأین زنا اور کہاں زنا کیا، وبمن زنا اور کس کے ساتھ زنا کیا۔ فإذا بین ذلک پس جب وہ اس کو بیان کر دے، لزمہ الحد تو حد اس کو لازم ہو جائے گی۔ زنا کا اقرار یہ ہے کہ بالغ عاقل اپنے بارے میں زنا کا اقرار کرے، اور وہ 4 مجلسوں میں 4 مرتبہ اقرار کرے۔ جب بھی اقرار کرے تو قاضی اس کو واپس کر دے کہ تم صحیح نہیں کہہ رہے۔ بس جب وہ 4 مرتبہ اقرار کر لے تو پھر اس سے قاضی چند سوال کرے گا کہ زنا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں کیا، کس کے ساتھ کیا۔ جب یہ سارے سوالوں کا اسے جواب مل جائے قاضی کو، تو اب اس اقرار کرنے والے پر حد لازم ہو جائے گی۔ فإن کان الزانی پس اگر زانی ہو، محسن شادی شدہ، رجمہ بالحجارۃ تو اس کو رجم کرے، پتھروں کے ساتھ، سنگسار کرے پتھروں کے ساتھ، حتیٰ یموت حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو جائے، یخرجہ الی ارض فضاء نکالے اس کو کھلے میدان کی طرف، تبتدئ الشہود برجمہ ابتدا کریں گواہ اس کی رجم کے ساتھ، ثم الامام پھر امام، ثم الناس پھر لوگ، فإن امتنع الشہود پس جب رک جائیں گواہ، باز آ جائیں گواہ، من الابتداء ابتدا کرنے سے، سقط الحد تو حد ساقط ہو جائے گی۔ وإن کان الزانی مقرا اور اگر زانی اقرار کرنے والا ہو، ابتدأ الامام تو امام ابتدا کرے، ثم الناس پھر لوگ، ویغسل اور اس کو غسل دیا جائے، ویکفن اور اس کو کفن دیا جائے، ویصلی علیہ اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔
تو زنا کرنے والا اگر شادی شدہ ہے تو پھر تو اس کا حکم رجم ہے، اور رجم کے لیے اسے کھلے زمین کھلے فضا کی طرف نکالا جائے گا۔ پہلے رجم کی ابتدا گواہ کریں گے، پھر لوگ کریں گے، پھر امام کرے گا اور پھر عام لوگ کریں گے۔ اگر گواہ کہیں کہ ہم نہیں ابتدا کرتے، ہم نہیں پتھر مارتے، تو پھر حد ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر زنا اقرار کی وجہ سے ثابت ہوا ہے تو پھر پہلے امام ابتدا کرے، پھر لوگ، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْصَنًا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، وَكَانَ حُرًّا، اور آزاد ہو، فَحَدُّهُ، تو اس کی حد 100 جلدۃ، 100 کوڑے ہیں، يَأْمُرُ الْإِمَامُ بِضَرْبِهِ بِصَوْتٍ لَا سَمْرَةَ لَهُ، حکم کرے امام اس کے مارنے کا ایسے کوڑے کے ساتھ کہ جس میں کوئی گرہ نہ ہو، ضرباً متوسطاً، درمیانہ مارنا، يُنزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ، اتارے جائیں گے اس سے اس کے کپڑے، وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَىٰ أَعْضَائِهِ إِلَّا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَفَرْجَهُ، متفرق طور پر مارا جائے گا اس کے اعضاء پر مگر اس کا سر اور اس کا چہرہ اور اس کا فرج۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، اور اگر وہ غلام ہے، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، اور اگر وہ غلام ہے، جَلَّدَهُ 50 كَذَلِكَ، تو اس کو 50 کوڑے مارے اسی طرح۔ تو یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ اگر زانی محصن نہیں ہے، یعنی کہ شادی شدہ نہیں ہے، تو دیکھیں گے وہ آزاد ہے یا پھر غلام ہے۔ اگر آزاد ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور اسے ایسا کوڑا مارا جائے گا جس میں کوئی گرہ نہ ہو، اور درمیانی قسم کی مار ہوگی، نہ زیادہ سخت ہوگی نہ زیادہ نرم۔ اس کے کپڑے اتار دیے جائیں گے اور اس کے اعضاء پر متفرق طور پر مارا جائے گا، لیکن سر، چہرہ اور جو فرج ہے شرمگاہ، اس پر نہیں مارا جائے گا۔ اور اگر وہ غلام ہے، اقرار، اور اگر زنا کرنے والا مقر جو ہے غلام ہے، تو پھر اس کی سزا 50 کوڑے ہیں، 50 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ، اور اسی طرح باندی ہے، یعنی کہ باندی کا حکم بھی وہ غلام والا ہے۔ فَإِن رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إِقْرَارِهِ، پس اگر رجوع کرے اقرار کرنے والا اپنے اقرار سے، قبل اقامت الحد علیہ، اس پر حد قائم کرنے سے پہلے، او فی وسطہ، یا اس کے درمیان میں، قبل رجوعہ، تو قبول کیا جائے گا اس کا رجوع، وخلی سبیلہ، اور اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر زنا کا پہلے اقرار کیا اور پھر حد قائم ہونے سے پہلے یا حد قائم ہونے کے درمیان میں اس نے رجوع کر لیا اور کہا میں نے جھوٹ بولا تھا، تو اب اس کے رجوع کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کا راستہ چھوڑ دیں گے، حد کو روک دیں گے۔ اگر زنا اقرار کی وجہ سے ثابت ہوا اور پھر اقرار کرنے والے نے اپنے اقرار سے رجوع اس وقت کیا جب کہ ابھی تک حد قائم نہیں ہوئی تھی، یا حد کے دوران رجوع کیا، تو اس کے رجوع کو قبول کر لیں گے اور اس کا راستہ چھوڑ دیں گے اور حد کو ختم کر دیں گے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ، اور مستحب ہے امام کے لیے، أَن يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ، کہ تلقین کرے اقرار کرنے والے کو، الرجوع، رجوع کی، وَيَقُولَ لَهُ، اور اس کو کہے، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ، شاید کہ تم نے چھوا، او قبلت، یا بوسہ لیا، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، مرد اور عورت اس میں برابر ہیں، غیر ان المرأة، سوائے اس کے کہ عورت، لا تنزع عنها ثيابها، نہیں اتارے جائیں گے اس سے اس کے کپڑے، الا الفرو والحشو، مگر پوستین اور موٹے کپڑے، وَإِنْ حُفِرَ لَهَا، اور اگر اس کے لیے گڑھا کھودا گیا، پھر رجم میں، جازا، تو جائز ہے۔ تو امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ جس نے زنا کا اقرار کیا ہے اس کو تلقین کرے کہ وہ رجوع کر لے، اور اسے یوں کہے کہ تم نے زنا نہیں کیا، شاید تم نے چھوا یا بوسہ لیا ہے۔ باقی اس حد میں مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں۔ اس اقرار میں رجوع کرنے کی جو تلقین ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، حد جاری کرنے میں دونوں برابر ہیں، لیکن ایک فرق ہے کہ مرد کے تو کپڑے اتار دیے جاتے ہیں لیکن عورت کے کپڑے نہیں اتاریں گے، اس کے جو پوستین ہے اور اس کے جو زائد کپڑے ہیں، موٹے کپڑے ہیں، صرف وہ اتاریں گے۔ اور اگر عورت کے لیے رجم کے وقت گڑھا کھودا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔
ولا یقیم المولا، اور قائم نہ کرے مالک الحد حد کو، علی عبدہ و امتہ، اپنے غلام اور اپنی باندی پر، الا باذن الامام، مگر امام کی اجازت کے ساتھ۔ مالک اگر اپنے غلام یا اپنی باندی پر حد جاری کرنا چاہتا ہے تو جب تک امام اجازت نہ دے تب تک مالک یہ حد قائم نہیں کر سکتا۔ مالک اپنے غلام یا اپنی باندی پر حد جاری کرنا چاہتا ہے تو جب تک امام اجازت نہ دے تب تک یہ حد جاری نہ کرے۔ وَإِن رَجَعَ، اور اگر رجوع کر لیا، احد الشہود، ایک گواہ نے، بعد الحکم، فیصلے کے بعد، قبل الرجم، رجم سے پہلے، ضربوا الحد، تو ان کو ماری جائے گی حد، وسقط الرجم، اور رجم ساقط ہو جائے گا، عن المشہود علیہ، اس شخص سے کہ جس کے خلاف گواہی دی گئی۔ وَإِن رَجَعَ بعد الرجم، اور اگر رجوع کیا رجم کے بعد، خُدَّ الراجع وحدہ، تو حد قائم کی جائے گی فقط رجوع کرنے والے پر، وَضَمِنَ رُبْعَ الدِّیَۃِ، اور ضامن ہوگا چوتھائی دیت کا۔ زنا گواہوں کی وجہ سے ثابت ہوا اور پھر ایک گواہ نے رجوع کر لیا، تو دیکھیں گے رجم سے پہلے رجوع کیا یا رجم کے بعد رجوع کیا۔ اگر فیصلے کے بعد اور رجم سے پہلے رجوع کیا تو حد ساقط ہو، تو ان پر حد لگائی جائے گی، ان گواہوں پر جو رجوع کرنے والے ہیں، تو اور باقی رجم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے اس سے رجم ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر رجم کے بعد رجوع کیا تو صرف رجوع کرنے والے پر حد ہوگی، باقیوں پر حد نہیں ہوگی، اور یہ جس نے رجوع کیا ہے وہ چوتھائی دیت کا ضامن ہوگا۔ زنا گواہی کی وجہ سے، گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ثابت ہوا تو دیکھیں، اور پھر انہوں نے رجوع کر لیا، تو دیکھیں گے ان میں سے کسی ایک نے رجوع رجم سے پہلے کیا ہے یا رجم کے بعد کیا ہے۔ اگر فیصلے کے بعد اور رجم سے پہلے کیا ہے تو تمام گواہوں پر حد ہوگی، اور جس کے خلاف گواہی ہوئی تھی اس سے رجم ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر رجم کے بعد اس شخص نے رجوع کیا، ایک گواہ نے رجوع کیا، تو صرف رجوع کرنے والے پر حد ہوگی، سارے گواہوں پر حد نہیں ہوگی، اور یہ جو رجوع کرنے والا ہے یہ چوتھائی دیت کا ضامن ہوگا۔ وَإِن نَقَصَ، اور اگر کم ہوا، عدد الشہود عن أربعة، گواہوں کا عدد 4 سے، حدوا جميعا، تو تمام پر حد لگائی جائے گی۔ اگر 4 کے بجائے 3 گواہ ہیں یا 2 گواہ ہے یا ایک گواہ ہے جو گواہی دیتا ہے کہ اس نے زنا کیا، تو پھر ان تمام پر حد لگائی جائے گی، ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر گواہ زنا کے 4 نہیں ہیں بلکہ 3 ہیں، 2 ہے یا 1 ہے، تو ان تمام گواہوں پر حد ہوگی۔ وَإِحْسَانُ الرَّجْمِ، اور رجم کا احسان یہ ہے کہ ان یکون حرًا عاقل بالغاً، کہ وہ آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلماً، مسلمان ہو، قد تزوج امرأةً، کہ تحقیق شادی کی ہو اس نے عورت سے، نکاحً صحیحًا، نکاح صحیح کے ساتھ، ودخل بها، اور اس سے صحبت کی ہو، وہما علی صفت الاحسان، اور وہ دونوں احسان والی صفت پر ہوں۔ پیچھے گزرا کہ محسن کی کیا سزا ہے، تو رجم کا احسان کہ جس کی وجہ سے رجم واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عاقل بالغ مسلمان ہو، اور کسی عورت سے نکاح صحیح بھی کیا ہو، صحبت بھی کی ہو، اور ابھی تک وہ صفت احسان پر ہوں، یعنی کہ ابھی تک ان کی شادی برقرار ہو، تو یہ اس کی وجہ سے رجم ہوتا ہے اگر زنا ہو جائے۔ رجم کا احسان یہ ہے کہ انسان عاقل بالغ مسلمان ہو، عورت سے نکاح صحیح بھی کیا ہو، صحبت بھی کی ہو، اور ابھی تک وہ صفت احسان پر باقی ہوں، یعنی شادی پر باقی ہوں۔